بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے زندگی کی یہ صبح اور شام اور راتوں کا آنا، دن کا جانا، موسموں کی تبدیلی، سالوں کی آمد و رفت، اس میں انسانوں کے لیے نصیحت کا، نشانیوں کا سامان رکھا ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دن اور رات کی آمد و رفت میں، زمین اور آسمانوں کے نظام میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے ان میں نصیحت کا سامان ہے، بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ یہ کیوں موسم تبدیل کرتے ہیں؟ ایک تو دنیا کا نظام ہے، دنیاوی نظام اللہ کے موسموں کے نظام سے، سورج و چاند کی آمد و رفت سے، ایک تو دنیا کے نظام کا تعلق ہے کہ دن میں روزی کے لیے تم نکلو اور رات میں تم آرام کرو، اور سورج کی تپش سے موسم کے پھل پکتے ہیں، اور چاند کی کرن سے پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے موسم سرما میں برف جم جاتی ہے، پھر موسم گرما میں وہ پگھلتی ہے، اور اس سے وہ نہروں کی صورت میں اور کنووں کی صورت میں انسانوں تک اس کا پانی پہنچتا ہے۔ تو یہ تو ایک دنیاوی سوچ سے اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنا، اور ایک ہے مومن جو ان چیزوں کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کر کے حکمت کو سمجھتا ہے اور اپنی آخرت کے لیے اس سے سبق حاصل کرتا ہے۔ ایک سال زندگی کا کم ہو گیا اور انسان ایک نئے سال کے اندر داخل ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے تو معجم اوسط طبرانی، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سال کی ابتدا میں کیا ایک دوسرے کو دعا دیا کرتے تھے اور کیا اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اے اللہ اس نئے سال کو ہمارے اوپر امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ داخل فرما، اللہ کی رضا کے ساتھ، شیطان کی حفاظت کے ساتھ داخل فرما۔ تو یہ نیا سال قمری ہو کہ شمسی ہو، اللہ کا نظام تو ہے، انسان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کے لیے اس میں سامان تو ہے۔ تو سب سے پہلا جو سامان ہے وہ احتساب کا سامان ہے۔ گزشتہ انسان نے جو کچھ ایک سال کے عرصے میں کیا اور آئندہ کے لیے ایک لائحہ عمل، یہ دنیاوی نظام کے لیے بھی ایک بہت بڑا ضابطۂ ترقی ہے۔ انسان کوئی کاروبار کر رہا ہو، دنیا کی کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو، کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہو، اگر اس کی زندگی میں احتساب ہے کہ میں نے کیا پایا، کیا کھویا، اور مجھے آئندہ کے لیے کیا کرنا ہے،
تو اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ یہ جو مدارس کے اندر اور اسکولوں کے اندر بچے پڑھتے ہیں تو ان کے امتحان ہوتے ہیں، آئے دن انہیں سہمائی، ششمائی، سالانہ امتحان، اور اسی طرح کہیں ہر مہینے، کہیں ہر دوسرے ہفتے یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ جائزات ہوتے ہیں، یہ امتحان ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد بھی دو باتیں ہوتی ہیں کہ کیا پایا اور کیا کھویا اور آئندہ کے لیے کیا کرنا ہے۔ اب اگر وہ اساتذہ اور بچے اور اسی طرح ان کے سرپرست اس جذبے کے ساتھ انہیں امتحانات میں کامیابی کا عزم نہیں رکھتے اور اس کا ریزلٹ اور نتیجے میں یہ دو چیزیں نہیں دیکھتے کہ کیا پایا اور کیا کھویا، کتنے نمبر تمہارے ہاتھ سے چلے گئے، کتنے حاصل کیے اور آئندہ کے لیے کیا کرنا ہے، تو ایسے بچے بھی ضائع ہو جاتے ہیں، ان کا تعلیمی نظام خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہی چیز ایک ہمارا امتحان ہے، مقصد حیات زندگی کا، مقصد حیات زندگی کا انسان کے سامنے ہر وقت ہونا چاہیے۔ لیکن جب اس طرح کے مواقع آتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے پورا دن ہمارا گزر گیا، ایک رات اللہ نے دی، ایک دن دیا، اب 2-4 منٹ کے لیے انسان اپنا احتساب کر لے، کیا پایا اور کیا کھویا میں نے آج اس ایک دن کے اندر میں نے دنیا میں کیا ترقی کی، اپنی آخرت میں کیا ترقی کی، اور میں نے اگلے کل کے دن میں ایک نئے عزم کے ساتھ کس طرح وقت گزارنا ہے کہ میری دنیا میں بھی یہ ترقی ہو جائے، دنیا کے میرے یہ کام بن جائے اور آخرت کے اعتبار سے بھی میری ترقی ہو جائے۔ تو یہ روزانہ کی بنیاد پر احتساب، ہفتے کی بنیاد پر، ہفتے میں انسان 5 دن کام کرتا ہے، 6 دن کام کرتا ہے، اب دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی ایک احتساب کی کیفیت ہو۔ یہ حکم ہے ہمیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حدیث شریف ہے ترمذی شریف کی، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا احتساب، اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ اللہ کے سامنے تمہاری پیشی ہو اور وہاں تمہارا حساب کتاب ہو، وہاں تمہارا محاسبہ ہو۔ تو آج اللہ نے وقت دیا ہے انسان کی زندگی میں، یہ رات اور دن کا نظام، یہ ہفتوں کا نظام، مہینے کے آخر میں ایک چھوٹا سا احتساب، ایک مہینہ اللہ نے مجھے دیا، اس پورے مہینے میں دنیا کی کتنی میں نے ترقی کی اور کتنی کرنی چاہیے تھی، آخرت کے اعتبار سے میں نے کتنی اللہ کی عبادت کی، کوئی عمرہ کر لیا، کوئی صدقہ کر لیا، کتنا کرنا چاہیے تھا۔ آئندہ کے لیے پلاننگ میں بھی یہی دو چیزیں ہوں، اگلے مہینے میں نے نیکی کے یہ کام کرنے ہیں اور انشاءاللہ دنیا کی ترقی کے لیے بھی میں نے یہ کرنا ہے۔ ہمارا دین ہمیں دنیا کے کاموں سے نہیں روکتا، لیکن ایک سسٹم، ایک احتساب کے ساتھ، انتظام کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے آگے کس طرح بڑھنا ہے، اپنی دنیا بھی کس طرح اچھی کرنی ہے، اپنی آخرت بھی کس طرح اچھی کرنی ہے۔ تو یہ احتساب ہمیں جو مومن کو اصل کرنا ہے، 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور زندگی کے کتنے ماہ و سال گزر گئے، کوئی 60 سال کی عمر کو چھو رہا ہے، کوئی 50 سال کے عرصے میں داخل ہو رہا ہے، کوئی 40 سال کا ہو گیا۔ انبیاء کو 40 سال میں نبوت مل جایا کرتی تھی، ان کا علم بھی کمال کو پہنچ جاتا، ان کے اخلاق بھی کمال کو پہنچ جاتے، ان کی تربیت بھی اعلیٰ ہو جاتی۔ ہماری زندگی میں کتنے زندگی کے سال گزر جاتے ہیں اور ہمارے ایک سال سے دوسرے سال میں ہم داخل ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا احتساب، ہمارا آگے بڑھنے کا جذبہ ہمارے اندر، یہ معذرت کے ساتھ کافروں سے بھی ہم اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں۔ وہ اپنی دنیاوی اعتبار سے احتساب کرتے ہیں، وہ اپنے شیڈول بناتے ہیں، وہ اپنی میٹنگوں کی ٹائم سیٹ کرتے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ وقت لیں گے، جتنا وقت لیں گے، جو جگہ آپ دیں گے، اگر اس وقت پہ آپ نہیں پہنچے، اب آپ کو وقت نہیں ملے، ان کے پاس وقت نہیں ہے، جبکہ ان کے لیے جو دنیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا مقصد ہی دنیا ہے۔ لیکن مومن فارغ، مومن کے پاس کوئی یعنی ایسا مشغلہ نہیں ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اس کے پاس
تو وقت نہیں ہے، میں کیسے اس سے ملاقات کروں؟ وقت کا بخیل انسان بن جائے۔ دیکھیں ایک سخاوت ہوتی ہے دوسری دنیا کی چیزوں کی، ایک سخاوت وقت کی سخاوت ہے۔ وقت کی سخاوت انسان اپنی ترقی کے لیے تو کرے، دوسروں کے لیے کیوں کرے؟ ضرورت کے کام، ضرورت کی بات، ضرورت کی محفلیں، ضرورت کی شادی بیاہیں، پھر اس کے بعد اپنی دنیا کی ترقی، اپنی آخرت کی ترقی۔ تو احتساب کتنی چیزوں کا کرنا ہے اور کن باتوں کا کرنا ہے، اس کے لیے میں آپ کو 2 حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنانا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ 5 چیزوں کو غنیمت جان لو، 5 چیزوں سے پہلے۔ سب سے پہلے فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ دوسرا فرمایا صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان لو۔ تیسرا فرمایا غناک قبل فقرک، اللہ نے آج غنا دیا ہے، پیسہ دیا ہے، اس کو اپنے فقر سے پہلے غنیمت جان لو۔ چوتھا فرمایا فراغک قبل شغلک، آج فراغت ہے، بہت کچھ کر سکتے ہو، اللہ بچائے کوئی ایسی مشغولیت آ جائے، اس سے پہلے اپنی اس فراغت کو غنیمت جان لو۔ اور پانچواں فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ اس غنیمت جاننے میں کیا کرنا ہے؟ 5 باتوں کی تیاری کرنی ہے، 5 باتوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 5، ابن آدم کے قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 باتوں کا اس سے سوال نہ ہو جائے اور ان 5 کا وہ جواب نہ دے دے۔ سب سے پہلا عن عمرہ فیما افنا، اپنی جوانی، اپنی پوری زندگی، جوانی کا تو دوسرا سوال ہے، پہلے پوری زندگی کا سوال ہوگا۔ اس میں بچپنا بھی آ گیا، بڑھاپا بھی آ گیا، کاروباری زندگی بھی آ گئی، گھر بار کی زندگی بھی آ گئی۔ تو سب سے پہلا سوال عمر کے بارے میں، جس عمر کے بارے میں اور اس کے ایک ایک لمحے کے بارے میں اور اس کے ایک ایک ساعت کے بارے میں، ایک ایک دن اور اس کی ایک ایک رات کے بارے میں اللہ کے سامنے محاسبہ ہو اور انسان کو کھڑا کیا جائے، سوال کرنے والی اللہ کی ذات ہو جو علیم بذات الصدور ہے، جو دلوں کے راز تک کو جانتی ہے، جو یعلم خائنۃ الاعین، خیانت کرنے والی آنکھوں کو بھی جانتی ہے، جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ سوال کرنے والی ذات اللہ کی ہو، زندگی بھر کا سوال ہو عن عمرہ فیما افنا۔ دوسرا سوال ہو جوانی کے بارے میں، عن شبابہ فیما ابلا، جوانی کی طاقت کس مشغلے میں خرچ کی، اللہ کی نافرمانی میں، فرما برداری میں۔ عن مالہ من این اکتسب، تیسرا سوال مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا، کیسے کمایا۔ چوتھا سوال فیما انفقا، کہاں خرچ کیا۔ پانچواں سوال ماذا عمل بما علم، اپنے علم پر کیا عمل کیا، اپنے علم کو معمولات کی حد تک بنایا یا صرف معلومات کی حد تک رکھا کہ علم میں اضافہ ہو جائے، عمل ہو کہ نہ ہو زندگی کے اندر۔ ان 5 باتوں کے سوال کے جواب کی تیاری، 5 چیزوں کی قدر و قیمت جان کر، اپنی عمر کی قدر و قیمت، زندگی جو اللہ نے نصیب فرمائی، مال کی قدر و قیمت، اپنی جوانی کی قدر و قیمت، اپنی صحت کی قدر و قیمت، اپنی فراغت کی قدر و قیمت، ان 5 چیزوں میں 5 چیزوں کی تیاری کے ذریعے اس کو غنیمت جاننا۔ اور یہ احتساب اسی بات کا ہے جو ہم بار بار یہ سنتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے، آخرت کے اعتبار سے کیا پایا اور کیا کھویا، کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کیا، ان سب باتوں کا احتساب، اس میں یہ پورا دین داخل ہو جاتا ہے۔ اب یہ 5 باتوں کا سوال جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور وہ ان 5 چیزوں کی قدر و قیمت کے ذریعے ہم اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں،
اس کا تعلق بھی زندگی کے 5 شعبوں کے ساتھ ہے، 5 شعبوں کے ساتھ ہے۔ صرف اس میں نمازیں پڑھ لینا نہیں ہے کہ بس ہم نے نماز پڑھ لی ہماری زندگی کی قدر و قیمت ہو گئی، ہم نے سال میں ایک عمرہ کر لیا، حج کر لیا، کافی ہے نہیں۔ سب سے پہلے اپنے عقائد پر کتنی محنت کی، یہ ہمارا احتساب ہمیں کرنا ہے کہ میرا اللہ سے تعلق 1 سال کا عرصہ گزرا، میرا عقیدہ کتنا مضبوط ہوا، میں اپنے ایمان کو میں نے کتنا خوبصورت کیا، اللہ سے تعلق میں میرا کتنا اضافہ ہوا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے عقائد۔ دوسری چیز عبادات کے اندر میری سستی میں کتنی کمی ہوئی، میری نمازوں میں کتنا اضافہ ہوا، میرے روزوں میں کتنا اضافہ ہوا۔ پھر ان سب کے اندر عبادات جتنی بھی ہم کرتے ہیں اس کی جو ایک حقیقت ہے جس سے اعمال کا وزن ہوتا ہے، اس میں خوبصورتی کتنی ہے، یہ بھی ہمارا احتساب کا حصہ ہو۔ اور تیسرے نمبر پر معاشرت، رہن سہن، گھر والوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ کیا ہماری زندگی کا انداز ہے، کیا ہمارے حقوق کی ادائیگی ہے، اس کا بھی احتساب ہو۔ کیا میں نے کیا اور کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کیا اور کیا کرنا چاہیے تھا، یہ سب احتساب کا حصہ ہو۔ اور چوتھے نمبر پر معاملات، کاروباری لین دین، اپنا احتساب اس چیز کے اندر بھی ہو کہ کاروباری لین دین کے اندر میں نے کتنی اپنی جوانی کو قیمتی بنایا، فراغت کو قیمتی بنایا، اپنے مال کو قیمتی بنایا، اپنی زندگی کو۔ کاروباری لین دین میں بھی ان 5 چیزوں کی قیمت سے تعلق ہے، اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں دھوکہ نہ ہو، اس میں خیانت نہ ہو، اس میں کام چوری نہ ہو، اس میں عیوب کے ساتھ مال کو بیچنا نہ ہو، اس میں وعدہ خلافی نہ ہو۔ اور 5ویں نمبر پر اخلاق، اپنے اخلاق کو قیمتی بنانا، اچھا بنانا، اور اس کے اندر بھی انہی 5 چیزوں کی قدر و قیمت کا تعلق۔ تو میرے دوستو، آج جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ اس مناسبت سے 2 مناسبتیں ہمارے پاس ہیں۔ ایک تو سال کی ابتدا ہے، چاہے شمسی نظامی سال کی ابتدا، لیکن ہم چونکہ اپنی زندگی کے اکثر معاملات شمسی حساب سے کرتے ہیں، کاروباری اپنی زندگی کے معاملات بھی اسی سے کرتے ہیں، اگرچہ قمری نظام کو ہمیں ترجیح دینا چاہیے۔ تو اس مناسبت سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک نئے احتساب کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ ہم اپنے نئے سال کا آغاز کریں۔ اور پھر یہ ہمارا شمسی سال اتفاق سے رجب کے مبارک مہینے سے شروع ہو رہا ہے۔ رجب کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ الرجب، یہ اللہ کا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ اس مہینے کے بارے میں فرما رہے یہ میرا مہینہ ہے، یہ رجب کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اشہر حرم کو ذکر فرمایا، منہا اربعۃ حرم، یعنی 4 مہینے ایسے ہیں جو ہمیشہ سے محترم رہے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلا مہینہ یہ رجب کا مہینہ ہے جو ہمیشہ سے محترم رہا۔ ہمیشہ سے اللہ نے اس مہینے کی حرمت کا مشرکین کے اندر بھی اتنا ان کے دل و دماغ میں اس چیز کو اللہ نے حکم دیا ہوا تھا، بیٹھی بھی تھی ان کے دلوں میں یہ بات کہ ان مہینوں میں قتال نہیں کرنا، اس میں جھگڑا نہیں کرنا۔ تو رجب کا مہینہ اس میں پہلا مہینہ ہے، اور رجب مضر اس کو کہا جاتا تھا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، یعنی رجب کے مہینے میں اپنی نیتوں کو عمدہ کر کے اللہ کے قرب کی کوشش کرو۔ ویسے بھی اس مہینے کے ذریعے اپنے احتساب کو شروع کر دو، اپنی عملی زندگی کی خوبصورتی، اور پھر رمضان المبارک کے مہینے تک جو امت کا مہینہ ہے اپنے وقت کی قدر و قیمت کو جانو۔ جو رجب کے مہینے کی قدر نہیں کرتا وہ شعبان کے مہینے میں بھی غفلت سے گزار دیتا ہے،
اور جسے شعبان کے مہینے کی قدر نہیں ہوتی تو پھر رمضان کا مقدس مہینہ جب آتا ہے تو وہ لمحات اس کے لیے بوجھ بننے لگ جاتے ہیں۔ جس طرح کاروباری حضرات اپنے سیزن سے 2 مہینے پہلے اپنے سیزن کی تیاری شروع کر دیتے ہیں اور وہ اس کی پلاننگ کرتے ہیں کہ 2 مہینے بعد سیزن آنے والا ہے، ایکسپو میں فلاں میلہ لگنے والا ہے، جہاں جہاں کوئی ٹیبل لیتا ہے، کوئی اس طرح اپنے زندگی کے کاروباری مشاغل کے اندر حصہ لیتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں اور معاشرے کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا 2 مہینے پہلے اپنے کاروباری سیزن کی تیاری ہوتی ہے، اور اس کے لیے انسان اپنے جسم کو بھی مستعد کرتا ہے، اپنے نظام کو بھی بہتر بناتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کو بھی بناتا ہے کہ میں نے اس میں کتنی محنت کرنی ہے، کتنی قربانی دینی ہے، اپنی جسمانی ضروریات کو میں نے کتنا پیچھے کرنا ہے، اس کے لیے سفر کرنا پڑے سفر کرتا ہے، اس کے لیے کوئی اور قربانی دینی پڑے انویسٹمنٹ کرتا ہے، پیسہ لگاتا ہے۔ تو میرے دوستو، مومن کے سیزن کا مہینہ رمضان المبارک کی صورت میں اللہ اس امت کو نصیب فرماتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی شعبان کو اپنا مہینہ کیوں قرار دے؟ اس لیے کہ آپ کی عبادتیں شعبان سے ہی شروع ہو جاتی تھی۔ شعبان کے مبارک مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کبھی ہمیں ایسا شبہ ہونے لگتا کہ کہیں رمضان تو نہیں شروع ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تیاری میں 2 مہینے پہلے جب رجب کا چاند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو یہ ایک دعا پڑھ لیتے، اور اس دعا میں ایک تو الفاظ ہے، ایک اس کی حقیقت ہے۔ وہ حقیقت یہی ہے کہ رمضان کی صورت میں ایک سیزن تمہاری زندگیوں میں آنے والا ہے، اب اس کے لیے ایک شوق اپنے اندر پیدا کرو، اور اس سیزن کے پھر ایک ایک لمحے کی قدر کر لو۔ جہاں 1 پر 70 مل رہا ہو اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جائے تو وہاں جنت کے دروازے کھل جائیں، جہنم کے دروازے بند ہو جائے، تو اللہ رب العزت بہانے مغفرت قدم قدم پہ دے رہے ہوں، تو اس کے ایک ایک لمحے کی قیمت اسی وقت ہوگی جب تم اس کی قدر و قیمت 2 مہینے پہلے سے شروع کر دو، اس کی تیاری میں لگ جاؤ، اور اس کا احتساب گزشتہ سال کے مقابلے میں جب ہوتا ہے، آئندہ کے لیے لائحہ عمل ہوتا ہے، تو یہ اتنے بڑے سیزن کے مبارک مہینے انسان ضائع نہیں کرتا۔ تو رجب کا چاند دیکھتے ہی کیا دعا پڑھتے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب میں بھی برکت عطا فرما، ہمارے شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور ہمیں اپنے فضل سے اے اللہ رمضان کی بہاریں زندگی میں پھر سے نصیب فرما۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں، اور آپ کی اس دعا میں جہاں رمضان کا شوق ٹپک رہا ہے، وہیں یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ ان 2 مہینوں کی برکت، ان 2 مہینوں کے اندر اعمال کی برکت، وقت کی برکت، یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے۔ اگر انسان ان 2 مہینوں میں برکت کے ساتھ وقت کو نہیں گزارتا اور برکت والے اسباب نہیں اختیار کرتا تو پھر وہ رمضان کی بہاریں اور اس کی برکتیں حاصل نہیں کر سکتا۔ تو رجب کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا، شعبان کو فرمایا میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، یعنی رجب سے ہی انسان جب اللہ سے مانگتا ہے اور تیاری شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ 2 مہینے تیاری کے مل گئے، 2 مہینے اپنے کو مستعد کرنے کے مل گئے، اور پھر خاص کر اب سردی کی مناسبت سے 2 حدیثیں آپ کو سنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سردی کے موسم کی بھی قدر و قیمت بتانے کے لیے فرمایا کہ یہ سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ شعب الایمان کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرما رہے اس موسم بہار کی قدر کرو، اس میں دنوں کے اندر روزے رکھنا آسان، راتوں کی عبادت لمبی راتیں ہیں،
اللہ کے سامنے تہجد پڑھ کر اخیر شب میں اللہ کو منانا، اللہ سے تعلق کو قائم کرنا، یہ آسان، یہ موسم بہار ہے مومن کے لیے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا سردی کا موسم مومن کے لیے غنیمت ہے، غنیمت۔ اب اس میں یہ باتیں بھی آ گئی کہ ہم نے دن میں روزے رکھنے، رمضان کی تیاری، راتوں کی تہجد، رمضان کی تیاری، یہ دو اصل عبادتیں رمضان المبارک میں ہوتی ہیں۔ تو ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح سردی کے مبارک ایام کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں بٹھانے کے لیے فرما رہا ہے، صحابہ کے دلوں میں اس کے شوق کو بڑھا رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، بہت سے صحابہ یہ روایت نقل کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مومن سردی کے موسم کی قدر و قیمت کو جانتا ہے، دنوں میں روزہ رکھ کے اور راتوں میں اللہ کے سامنے تہجد کی عبادت ادا کر کے۔ آپ علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں تہجد کے بارے میں فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نماز کا اہتمام کرو، یہ نماز تم سے پہلے جتنے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں یہ ان کا طریقہ رہی ہے۔ تہجد کی نماز کے بغیر آج تک کوئی ولی اللہ کا ولی نہیں بن سکا، کسی کو اللہ کا تعلق قائم نہیں ہو سکا۔ تو یہ تعلق مع اللہ کا سب سے نمازوں میں افضل الصلاۃ اس کو قرار دیا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اخیر شب میں ہو جائے، رات کے کسی بھی حصے میں ہو جائے، من کل اللیل اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے ہر حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز ادا فرمائی ہے، ہر حصے میں وتر کی نماز پڑھی ہے، امت کے لیے آسان کر دیا۔ ابتدا میں حکم تھا قم اللیل الا قلیلا، کہ میرے پیارے نبی پوری رات اللہ کے سامنے تہجد پڑھو، سوائے تھوڑے حصے کے، تھوڑے لمحات میں آرام کر لو، پھر اللہ کے سامنے کھڑے رہو۔ پھر حکم آیا آدھا کر دو، 2/3 کر دو، پھر اختیار دیا فقرؤوا ما تیسر من، جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ لیکن صحیح قول کے مطابق انبیاء پر یہ نماز اب بھی واجب رہی، حضور پر بھی واجب رہی، امت کے لیے اس نماز کو سنت قرار دیا، اور بعض علماء نے سنت مؤکدہ قرار دیا۔ اسی لیے عشاء کی 2 سنت کے بعد 2 رکعات 4 رکعات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو تہجد کی نیت سے پڑھ لے گا اللہ اسے بھی تہجد کا اجر عطا فرما دیں گے۔ پھر اخیر شب میں موقع مل جائے پھر انسان یہ عبادت کر لے۔ تو ابو امامہ فرماتے اس نماز کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہی ہے، اور دوسری اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ اس نماز کے ذریعے انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے خصوصی دربار کا وقت ہے، جس طرح کوئی بادشاہ، کوئی دنیاوی اعتبار سے عہدے اور منصب والا اکیلے میں کسی کو بلائے اور وہ اکیلے میں جا کر اپنے مسائل اس کے سامنے رکھے، تو کتنی امید ہوتی ہے کہ بادشاہ نے بلایا، میری بات کو سنا، میری بات کو نوٹ کیا، اب تو میرے کام بن جائیں گے، جبکہ وہ سب محتاج ہیں، اور اللہ کی ذات تو اغنی الاغنیاء ہے۔ وہ اللہ ہمیں تہجد کے وقت فرما رہے ہیں تو مانگ میں تجھے عطا کروں گا، ہے تو مغفرت چاہنے والا کوئی میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی روزی کی برکت چاہنے والا کہ میں اس کی روزی میں برکت کر دوں، اللہ قضا اللہ قضا، اور آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق تشریف لا کر اعلان کر رہے ہو، تو اس اللہ سے اس نماز کے ذریعے قرب کو حاصل کرنا، اس نماز کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جانا۔ اور تیسری بات اس تہجد کی نماز کی خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ گزشتہ گناہوں کو مٹانے والی نماز ہے، اور چوتھی بات آئندہ گناہوں سے بچانے والی نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جنت کے اندر ایک ایسے موتیوں کا محل ہے کہ جس کے اندر کا باہر سے اور باہر کا اندر سے نظر آ رہا ہوگا۔ ایک دیہاتی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، یہ موتیوں کا زبردست محل
کس کو ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی بات من الان الکلام، جو اپنی بات کو نرم انداز میں کرے، جس کے مزاج میں سختی نہ ہو، جس کے لہجے میں غصہ نہ ہو، نرم انداز سے بات کو کرے۔ نمبر 2 لوگوں کو کھانے کھلائے۔ نمبر 3 روزوں کا اہتمام کرے۔ اور نمبر 4 جیسے میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب لوگ سو رہے ہوں تو تہجد کی نماز پڑھ لے۔ جو یہ 4 کام کر لے گا، باتوں کو نرم رکھے گا اور لوگوں کو کھانے کھلائے گا، نفلی روزوں کا اہتمام کر لے گا، تہجد کی عبادت کر لے گا، تو نہ صرف جنت بلکہ ایسے موتیوں کا محل ملے گا جنت میں کہ اندر کا باہر سے اور باہر کا اندر سے اس میں نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ تہجد کی برکات اور اس کے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو سردی کے موسم کے بارے میں اللہ کے نبی ہمیں حکم دے رہے ہیں، یہ موسم بہار ہے، اس کے دنوں میں روزہ رکھو، اس کی راتوں میں تہجد کی عبادت ادا کرو۔ آج اگر عشاء کی نماز کے بعد سنت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں بتلایا، صحابہ کو حکم دیا العشاء قبل العشاء، رات کا کھانا عشاء کی نماز سے پہلے ہو۔ رات کے کھانے کو عربی میں عشاء کہا جاتا ہے، اور العشاء قبل العشاء، عشاء کے بعد ناشتہ شروع ہو جاتا ہے اور رات کے کھانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو العشاء قبل العشاء ہو، اور عشاء کے بعد مسامرے سے منع فرما دیا، کوئی قصہ گوئی نہیں، کوئی بات چیت نہیں، جلد سے جلد سو جاؤ، اس لیے کہ ایک بہت بڑے رب سے ملاقات کا وقت تہجد کی صورت میں اللہ تمہیں نصیب کر رہے ہیں۔ جلدی سو جاؤ اور پھر جلدی اٹھ جاؤ اور اللہ کے سامنے اپنے مسائل کا حل رکھو۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، جسے میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہی جو دعا فرماتے، میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیجئے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب میں بھی برکت عطا فرما، ہمارے شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور اپنے فضل سے رمضان کی بہاریں ہمیں اپنی زندگیوں میں پھر سے نصیب فرما۔ اور سردی کے موسم کے بارے میں فرمایا کہ یہ موسم بہار ہے، اس کے نفلی روزوں کا اہتمام اور اس کی راتوں کے تہجد کا اہتمام، اور نئے سال کے اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ کیا پایا اور کیا کھویا، دنیاوی اعتبار سے بھی احتساب کر لیں، دین کے اعتبار سے بھی احتساب کر لے، اور ایک نئے عزم کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم حقوق اللہ کی ادائیگی میں بھی ہم آگے سے آگے بڑھ کر کوشش کریں گے، اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی اس پورے سال میں جو کمی رہ گئی اس کو ادا کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ بھائی ہم سب کو اپنی زندگی کے بقیہ ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔